اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ موضوع سخن انشاءاللہ خداوند عالم کی توفیق سے اور اہل بیت علیہ السلام کے لطف خاص سے سیرہ تربیتی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی نگاہ سے بیان کریں گے کہ انبیاء کرام نے انسان کی تربیت میں کس سیرت کو اپنایا اور اس سیرت کے بل بوتے پہ انسان کو منزل کمال تک پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن موضوع کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے۔ پہلے موضوع واضح ہو جائے کہ ہم کس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ابتدائی طور پہ کہ سیرہ سے کیا مراد ہے، دوسرا کلمہ تربیت ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور تیسرا کلمہ خود انبیاء ہیں، اور چوتھا کلمہ خود قرآن ہے۔ یعنی قرآن کی نگاہ میں انبیاء کرام نے انسان کی تربیت کرنے کے لیے کون سا سیرہ اپنایا ہے۔ وہ پہلا مطلب کہ سیرت کیا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ بعض کتابوں کی طرف اگر رجوع کرنا چاہیں گے تو خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مثلا خود شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے سیری در سیرہ نبوی، اس کے شروع میں شہید نے تاریخ اور سیرت کے درمیان کسی حد تک فرق کو بیان کیا ہے۔ البتہ اس سے بڑھ کر اور کتابیں بھی ہیں، مثلا آغائے ظاہراً دلشاد تہرانی ہیں منطق عملی کے نام سے، انہوں نے بھی سیرہ کے عنوان سے کتاب تدوین کی ہے۔ مقدمے میں انہوں نے بھی ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ البتہ روح مطلب خود قرآنی آیات سے لیا جا سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو بیان کریں، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا منبع اس باس میں وہ فقط کلام اللہ المجید ہوگا، اور ذیل میں ممکن ہے کہ ان آیات کا سہارا لیتے ہوئے ممکن ہے کسی معصوم کی روایت کو البتہ وضاحت مطلب کے لیے ممکن ہے حوالے کے طور پہ بیان کیا جائے، لیکن ہدف اصلی ہمارا فقط فوکس قرآن پہ ہوگا۔ یعنی قرآن نے کس طرح سے انبیاء کے اس سیرہ کو بیان کیا ہے جس سیرہ کو اپنا کر انبیاء کرام نے انسان کی تربیت کی ہے۔ وہ پہلا مطلب کہ سیرت کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کلمہ سیرت سیر سے نکلا ہے، اور سیرت فعلت کا وزن ہے، مصدر نوعی ہے، اور مصدر نوعی میں جب استعمال کیا جاتا ہے مصدر کو تو وہاں پہ ایک خاص حالت مد نظر ہوتی ہے۔ سیرت، فعلت، فطرت، نعمت، نکمت، جلست، عزت، ذلت، یہ سب ایک ہی وزن پہ ہیں، اور جب وزن ان کا خاص ہے تو خاص وزن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے معنی کو بیان کرنا چاہیے اور بیان ہونا بھی چاہیے۔ لفظ سیر، سین، یہ، رے، سیر کا معنی ہے چلنا، اور جب فعلت کے وزن پہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے خاص انداز سے چلنا۔ مطلق سیر نہیں ہے، مطلق حرکت نہیں ہے۔ حرکت کی نوعیت جہاں پہ چینج ہو جائے گی وہاں پہ لفظ سیرت استعمال کیا جائے گا۔ البتہ کلمات ذہن میں رہیں، بسا اوقات حروف آگے پیچھے جب ہوتے ہیں تو معانی فرق کر جاتے ہیں۔ یہی لفظ سین، یہ اور رے سیر ہو تو اس کا معنی ہے حرکت، مطلق حرکت، اور یہی اگر جا بجا کر دیں سین، رے اور یہ، جس سے ظاہراً وہ سورہ مبارکہ اسراء نکلا ہے، سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلاً، سین یہ رے سے ہے، سرایا، اسرا باب افعال، اس کا معنی ہے رات میں چلنا۔ حروف جب جا بجا ہوتے ہیں تو معنی فرق کر جاتے ہیں۔ وہ سیرت خاص انداز سے چلنے کا نام ہے، جس طرح کہ فطرت، فاطر کا معنی ہے کسی چیز کو ابتدائی خلقت دینا، اور فطرت خلقت کی خاص نوعیت دینا، وہ فطرت کہلاتا ہے۔ پس سیرت معنی ہے کہ خاص انداز سے کسی حرکت کو اگر بیان کیا جائے گا وہ سیرت کہلائے گا، یعنی جہاں پہ چلنے کا انداز مختلف ہو جائے گا۔ اور وہ خاص انداز کیا ہے؟ بعض اصول اور قوانین اور قواعد کی روشنی میں جب انسان کے چلنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیرت ہے۔ یا اگر سمجھنے کے لیے ہو، ایک جملہ ہے جس سے آپ فرق معلوم کر سکتے ہیں، تاریخ اقدامات کا نام ہے، وہ اعمال یا وہ رفتار یا وہ واقعات جو کسی کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں وہ تاریخ کہلاتی ہے۔ مثلا یہ عمل فلاں شخص نے انجام دیا، یہ کام فلاں شخص نے انجام دے دیا، یہ انجام دینا فعل عمل، یہ کیا ہے؟ تاریخ۔ اور اس تاریخ کے پیچھے جو اصول اور ضوابط ہیں جن کی بنیاد پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس کو حقیقتاً سیرت کہا جائے گا۔ علامت کے طور پہ دو سوالوں کے جواب ہیں، اگر ان دو سوالوں کا جواب معلوم ہو جائے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا انبیاء کرام نے کیا کیا، یعنی کیا انجام دیا، اس کا جو جواب ہوگا وہ تاریخ کہلائے گا۔ کیا انجام دیا، کون سا عمل سرزد ہوا ان سے، اور پھر تاریخ جب اس کو ضبط کرتی ہے کہ یہ اقدامات تھے جو انبیاء نے انجام دیے، یہ کیا ہے؟ تاریخ، قصہ، داستان۔ البتہ فرق بعد میں ذیل میں عرض کرتا ہوں کہ تاریخ اور پھر داستان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ یہ اقدام انبیاء نے کیوں انجام دیا، یہ اقدام، یہ عمل، یہ خاص نوعیت کا عمل جو اس سے سرزد ہوا ہے، یہ کیوں انجام دیا، اس کا اگر جواب ملے گا وہ سیرت کہلائے گی۔ مثلا پیغمبر اسلام کے لیے ہے کہ ایک مرتبہ آتے ہیں جنگ بدر میں، جہاد کرتے ہیں، مقاتلہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اقدام عملی، یہ تاریخ کہلائے گا۔ لہذا تاریخ میں ضبط بھی ہو جاتا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں زمانے میں اتنی تعداد کے ساتھ، اتنے دشمنوں کے ساتھ یہ اقدام ان کا وقوع پذیر ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، یہ کیوں رونما ہوا، اس کا جو جواب ہوگا وہ جواب در حقیقت پیغمبر اکرام کی سیرت کہلائے گا۔ لہذا سیرت وہ اصول، وہ اسباب، وہ علل جن کی بنیاد پہ ایک معصوم اپنا خاص رویہ اپناتا ہے، اس خاص رویے کے پیچھے جو علل و اسباب ہوتے ہیں ان کو تلاش کر کے انسان اپنے لیے مشعل راہ بناتا ہے۔ بس وہ اصول اور وہ ضوابط اور وہ علل اور وہ اسباب جن کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ وہ واقعات ہیں جو انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن سیرت وہ اسباب اور وہ علل سامنے نہیں ہوتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تلاش کر لیں گے، البتہ اس میں تتبع کی ضرورت ہے اور چھان بین کی ضرورت ہے۔ تتبع کرنے کے بعد جب ان علل اور اسباب تک آپ پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے آپ اپنے مبانی کو اتخاذ کر سکتے ہیں کہ ہاں ان اصولوں کی بنیاد پہ معصوم نے یہ اقدام انجام دیا ہے۔ وہ اصول اور وہ ضوابط اور وہ علل اور وہ اسباب در حقیقت سیرت کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک معصوم کا طرز عمل چینج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو مختصر خلاصے کے طور پہ بیان کرنا چاہیں
تو تاریخ کیا ہے؟ واقعات کا نام. سیرت کیا ہے؟ جس کی وجہ سے خاص نوعیت ایک معصوم کے عمل میں رونما ہوتی ہے. ان علل، اسباب اور ان اصول و ضوابط کا نام ہے جو اس عمل کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پہ یہ عمل معصوم سے سرزد ہوتا ہے. یا مثلا ایک معصوم آتا ہے، صلح کر لیتا ہے. صلح کرنا یہ واقعہ تاریخی ہے. کیوں صلح کی؟ یہ سیرت معصوم ہے اور اس کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. لہذا اکثر آپ کتب جا کر دیکھیں، نام اس کے اوپر ہوتا ہے سیرت کا، اور کتاب اول سے آخر تک پڑھ لیں تو کیا نکلتا ہے؟ سب تاریخ نکلتی ہے. اور وہ تاریخ کے نام کو استعمال کر کے سیرت کو بدنام کر دیتے ہیں، جبکہ اگر انہی واقعات کو تلاش کیا جائے تو سیرت کے باب میں کچھ بھی ہمیں ملتا نہیں ہے. پس سیرت ان اصولوں کا نام ہے جو مخفی ہیں، مستور ہیں، سامنے نہیں ہوتے. چونکہ سامنے نہیں ہوتے اس لیے انسان تاریخ کو سیرت کی جگہ پہ رکھ کر اپنی زندگی میں اجتہاد کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا آپ نے دیکھا طول تاریخ میں ہر انسان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر معصوم کی زندگی کا ایک گوشہ لے لیا ہے اور اسی گوشے کو سیرت سمجھ کر اپنی زندگی کو اس پہ استوار کیا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر گہرائی سے دیکھا ہوتا تو معصوم کی سیرت کبھی چینج نہیں ہوتی. وہ یہیں سے دوسرا سوال کہ وہ اصول اور وہ ضوابط، وہ علل، وہ اسباب کتنے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو استخراج کریں. اچھا خاصا مطالعہ چاہیے، اچھی خاصی علمی کاوش چاہیے، جس کے نتیجے میں آپ یہ طے کریں کہ ان اصولوں کی بنیاد پہ اس معصوم نے یہ اقدام انجام دیا اور انہی اصولوں کی بنیاد پہ دوسرے معصوم نے آ کر ایک اقدام دیگر انجام دیا ہے. جب روح اقدام دیکھتے ہیں دونوں ایک ہے. یہیں سے دوسرا سوال وجود میں آتا ہے کہ آیا سیرت مطلقہ ممدوح ہے یا نہ؟ ممدوح بھی ہے، مذموم بھی ہے. سوال دوم، سیرت ہمیشہ ممدوح نہیں ہے کہ جب بھی کہیں کہ یہ سیرت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں آتا کہ اس کے اندر مدح و ثنا پائی جاتی ہے، مقدس ہے اور اس تقدس کو اپناتے ہوئے ہم ہمیشہ سیرت کے تابع رہیں. نہ، سیرت ممدوح بھی ہو سکتی ہے، مذموم بھی ہو سکتی ہے اور اس کا نتیجہ سامنے ہے. مثلا ایک شخص اپنے مقدس ہدف کے لیے بعض اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص اقدامات اپناتا ہے کہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو، اور اسی مقصد میں اس کا دشمن بھی موجود ہے. دشمن بھی اپنے شوم مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے حق کو پامال کرتا ہے. دشمن کے سامنے بھی کچھ اصول ہیں، وہ ان اصولوں کے تابع رہتے ہوئے کچھ اقدامات کرتا ہے تاکہ لوگوں کو حق سے منحرف کرے اور اپنے باطل مقصد میں اپنے آپ کو کامیاب بنائے. وہ قطعاً ان کے نزدیک بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں، جن اصولوں پہ وہ چل کر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں وہ مذموم اصول ہیں، یعنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، حق اور حقیقت سے دور ہیں. اس لیے ہمارے پاس سیرت کے باب میں سیرت ممدوح بھی ہے اور سیرت مذموم بھی ہے. وہ حجج الہی جو مقاصد الہی کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے جن اصولوں پہ پابند رہتے ہیں وہ سیرت ممدوحہ ہے، ممدوح اصول ہیں، قابل ستائش ہیں، لہذا ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور ان کے مقابلے میں دشمنان حق، دشمنان خدا اور دشمنان دین بھی اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے بعض اصولوں کو اپناتے ہیں، وہ اصول مذموم کہلائیں گے. البتہ جہاں پہ آپ ایک اصل کو بیان کریں گے بصورت ممدوح، اس کا نقطہ مقابل کیا بن جائے گا؟ سیرت مذموم. بس یہ ذہن سے نکال دیں کہ سیرت ہمیشہ ممدوح ہوتی، نہ، ایسا نہیں ہے. البتہ ضمناً چونکہ ہماری بات سے مربوط نہیں ہے ایک اشارہ کر دیتا ہوں، مطالعہ کریے گا دیکھیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں. کہ قرآن نے ایک کلمہ استعمال کیا ہے قصص، قصہ یا قصص. یہ قصہ
یا قصص یا قصص، کاف کے زبر کے ساتھ اور کاف کے زیر کے ساتھ، فرق ہے ان دونوں میں، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ داستان۔ داستان اور تاریخ میں کیا فرق ہے؟ قرآن نے داستانیں ذکر کی ہیں، آیا تاریخ بھی ذکر کی ہے یا نہیں؟ یہ اس وقت ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں اس فرق کو پہچان سکے اور یہ ہمیں معلوم ہو کہ داستان کس کو کہتے ہیں اور تاریخ کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں واضح ہو جائیں پھر پتہ چل جائے گا کہ قرآن نے فقط قصص بیان کیے ہیں یا تاریخ بھی بیان کی ہے۔ یہ ضمناً چونکہ بات سے مربوط نہیں ہے، اس میں مطالعہ کیجیے گا، دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے جلسے تک ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ مطلب دیگر کہ آیا سیرت جب ان اصولوں کا نام ہے اور ان اسباب کا نام ہے جن اسباب کی روشنی میں ایک معصوم اپنے مقاصد عالیہ کو بشریت کے اندر رائج کرتا ہے، آیا یہ اصول سیرت قابل تغیر و تبدل ہیں یا نہیں؟ تبدیل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلا ایک اصل اپنائی ہم نے، آیا یہ اصل کہیں پہ چینج ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مثلا آج اس اصل کو ہم اپناتے ہوئے یہ ایک نام انجام دیتے ہیں، کل کو یہ اصل چینج ہو جائے تو ہم اس اصل سے دستبردار ہو جائیں۔ مثلا ایک اشارہ کروں، بعض فقط مجمل نہ رہے، مثلا اصول سیرت میں سے ایک اصل ہے بنام صبر، البتہ ضمناً اشارہ ہوگا انشاءاللہ پورے قرآن میں جب وارد ہوں گے انبیاء کے عنوان سے تو ہر ایک کی طرف انشاءاللہ اپنے مقام پہ اشارہ آئے گا۔ اصل صبر ہے، یعنی سیرت کے اصولوں میں سے ایک اصل اور ایک قاعدہ ہے بنام صبر۔ آیا صبر تمام موارد میں صبر ہی رہے گا یا نہ کبھی یہ چینج ہو جائے گا؟ یا اصل عزت، آیا یہ اصل عزت ہمیشہ اسی اصل کو مانا جائے گا یا کہیں پہ ہم اس قانون عزت سے دستبردار ہو جائیں گے؟ قابل تغیر اور قابل تبدل ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ سیرت جو ممدوح ہے اس کی پہلی خصوصیت ہے کہ اصول سیرت قابل تبدیل نہیں ہے۔ کیوں قابل تبدیل نہیں ہے؟ اصول سیرت کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے، ہاں ان اصولوں کی روشنی میں اقدام عملی بدل سکتا ہے لیکن وہ اصل اور وہ قانون اور وہ ضابطہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا۔ کیوں چینج نہیں ہوگا؟ جواب واضح ہے، معروف ہے، پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کیا گیا اس روایت کو کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر خود شناسی ہم نے کی ہوتی، یعنی انسان شناسی اگر ہو گئی ہوتی تو یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ چونکہ اصول سیرت فطرت بشر کے 100% مطابق ہیں اور فطرت بشر قابل تبدیل نہیں ہے، جو قانون فطرت کے مطابق ہوگا وہ بھی قابل تبدیل اور قابل تغیر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ادعا ہے کہ اصول سیرت فطرت بشر کے مطابق ہیں، اس لیے یہ قابل تبدیل اور قابل تغیر نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ فطرت بشر تغیر اور تبدل پذیر نہیں ہے۔ خوب یہیں سے پھر دوسرا نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر فطرت بشر قابل تبدیل نہیں ہے اور فطرت بشر اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ ہمگانی ہے، فارسی کا لفظ، یعنی کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کو خالق کائنات نے فطرت نہ دی ہو۔ یہیں سے پھر پتہ چلتا ہے دوسرا قانون کہ اصول سیرت کیا ہیں؟ وہ بھی ہمگانی ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اصول سیرت کی شناخت صحیح معنوں میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے انسان اشتباہات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس اصول سیرت کی شناخت صحیح معنوں میں کروا دیں بشر فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ عین فطرت بشر کے مطابق ہے۔ پس اصول سیرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ فطرت بشر کے مطابق ہیں، اور چونکہ فطرت بشر قابل تبدیل نہیں ہے لہذا اصول سیرت بھی قابل تبدیل نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم انبیاء کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے یہ اصول سیرت ہمارے ہاتھ میں آ جاتے کہ یہ اصول کون سے ہیں، قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں،
اگر وہ ہاتھ میں ہوتے تو یہ بات آسان ہو جاتی، لیکن چونکہ ہم نے دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، انبیاء کی سیرت بھی بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ ان اصولوں کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ ان اصولوں کے سائے میں انبیاء کرام نے انسان کی تربیت کی ہے۔ مطلب دوم سیرت کے بعد کلمہ تربیت، وہ کن اصولوں کے تحت کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اصول اور ضوابط ہیں جن کی روشنی میں کیا کریں گے؟ تربیت۔ تربیت کیا ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، تربیت یا ربوبیت۔ البتہ یہ صرفی بات ہے، میں اس میں بھی وارد ہونا نہیں چاہتا کہ کل کو بات لمبی نہ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ تربیت یا ربوبیت جس کلمے سے نکلا ہے وہ مادہ اصلی کیا ہے؟ رابا با ہے یا رابا یا ہے؟ جس طرح کے بعد بزرگان پر یہ امر مخفی ہوا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ غیر خدا کو بھی رب کہا جا سکتا ہے، وہ بعضوں سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مادہ الگ الگ ہے۔ خدا کو جب رب کہتے ہیں تو وہ مادہ رابابا ہے، اور جب انسان کو کہتے ہیں تو وہ رابا یا ہے جس سے مربی نکلا ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، کلمہ رابابا ہی ہے اور اسی سے ہی تربیت نکلا ہے، اسی سے ہی ربوبیت نکلا ہے اور اسی سے کلمہ رب نکلا ہے۔ ربوبیت یعنی رے بے اور بے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی بھی بلندی ہے، ارتفاع ہے، البتہ خاص نوعیت کی بلندی، خاص نوعیت کی رفعت مراد ہے۔ لیکن را با یا یعنی رابا یا، اس کا معنی سود ہے، فائدہ، جس سے کلمہ کیا ہے؟ ربا نکلا ہے۔ ربا اور تربیت میں فرق ہے، رابا یا سے تربیت نہیں ہے، رابابا سے تربیت ہے۔ خوب، اب چونکہ صرفی قاعدہ آپ جانتے ہیں اور یہ اسی مورد میں ہے کہ رے بے بے رابابا رب، کہ جس کے اندر خود کلمہ یعنی معنی مالکیت بھی پوشیدہ ہے، اس کو جب باب تفعیل میں لے جاتے ہیں مضاعف کے باب میں تو تیسرا با یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہے با در حقیقت، لیکن صرفی اعلال کی بنیاد پہ وہ با یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے جھانسا یہ ہوتا ہے کہ شاید جب کہتے ہیں ربا یا تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رابا یا سے آیا ہے۔ نہ، رابا با سے ہی آیا ہے، لیکن باب تفعیل میں جاتا ہے با یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پس تربیت بھی رابا با سے ہے، مربی بھی رابا با سے ہے، رابا یا سے نہیں ہے۔ اس کا معنی سود ہے، فائدہ ہے، منفعت ہے، اور جس سے کلمہ ربا نکلا ہے کہ وہ با سے دیگر ہے، اصلاً تربیت کے باب میں نہیں ہے۔ خود ربوبیت اور تربیت ہے کیا؟ جس طرح کہ اہل لغت نے ذکر کیا ہے، تربیت ہر وہ شے جس کے اندر ایک کمال تک جانے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ کمال بالفعل اس کے اندر موجود نہ ہو، بالقوہ اس کے اندر وہ کمال پایا جاتا ہو، تو جو موجود اس شے کو بالقوہ سے نکال کر بالفعل کی طرف حرکت میں لے کے آئے، اس کو ربوبیت کہتے ہیں، اس کو تربیت کہتے ہیں، اس کا نام ربوبیت ہے۔ مثال عرض کروں، مثلا فرض کریں گندم کا دانہ ہے، اس گندم کے دانے میں صلاحیت ہے خوشے میں تبدیل ہونے کی، تو جو اس بالقوہ کو، دانے کو خوشے میں تبدیل کر دے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کا رب ہوگا، اس کا مربی ہوگا، اور اس کو منزل کمال تک لے جانے والا ہوگا۔ خوب، والدین اس معنی میں کیا کرتے ہیں؟ جو اولاد ان کے گھر میں ہوتی ہے ان کی اولاد میں کمالات تک جانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب یہ والدین پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کی صلاحیتوں کو بالقوہ سے نکال کر بالفعل میں تبدیل کرتے ہیں، تو جو بھی بالقوہ سے تبدیل کر کے بالفعل میں ان کو پہنچا دے وہ مربی کہلاتا ہے، وہ کام ربوبیت والا کر رہا ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں آ گئے ہیں، خدا کے عرض میں آ گئے ہیں، البتہ وہ ضمناً فعلاً دقیق بات میں نہیں جانا ہے، اگر عرض میں نہیں ہے تو آیا طول میں ہے، بلے فعلاً کہہ سکتے ہیں کہ یہ
طول میں، یعنی خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، خدا کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر کے جو صلاحیتیں انسان کے اندر خداوند عالم نے رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو فعلیت کے مقام تک پہنچانا یہ والدین کا کام ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن یہ مسئول بھی ہیں کہ ہم نے ایک ایسا بچہ آپ کے گھر میں رکھا جس کے اندر صلاحیتوں کی لامتناہی تعداد میں ہم نے نیرو رکھی تھی، ان لامتناہی صلاحیتوں کو آپ نے کتنا فعلیت میں تبدیل کیا، لہذا قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ یہ اولاد آپ ان کے مربی تھے اور اس تربیت کو صحیح معنوں میں آپ نے اعمال کیا یا نہیں کیا، انجام دیا یا نہیں دیا۔ پس تربیت، ربوبیت، رب، یہ کیا ہے؟ ایک شے کو جس کے اندر کمالات تک جانے کی صلاحیت ہو تو جو اس صلاحیت کو فعلیت میں تبدیل کرے وہ اس شے کی نسبت رب کہلاتا ہے۔ البتہ رب مطلق خداوند متعال کی ذات ہے جو پورے عالم کو استعداد سے نکال کر فعلیت کی منزل پہ گامزن کر رہی ہے، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ کائنات کے لیے ایک تربیت تکوینی ہے اور ایک تربیت تشریعی ہے۔ انسان سے ہٹ کر خالق کائنات ہی ہے جو ان کو منزل کمال تک پہنچا رہا ہے، لیکن تربیت تکوینی کے سائے میں، یعنی سامنے والے موجود کا کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ انسان کے لیے دونوں ہیں، تربیت تکوینی بھی ہے اور تربیت تشریعی بھی ہے۔ یہ بدن کی نسبت، جسم کی نسبت خالق کائنات کی تربیت کیا ہے؟ تکوینی ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کب آئیں، کس گھر میں آئیں، کس ماں باپ کی گود میں آئیں، اس میں ہمارا کوئی اختیار شامل نہیں ہے۔ یہ تربیت تکوینی کہلاتی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ بقیہ کائنات میں ہے ہم میں نہیں ہے، نا، ہم میں تربیت تکوینی بھی شامل ہے، لیکن چونکہ ہماری حقیقت یہ بدن نہیں ہے، اس بدن کے سائے میں ہمیں حقیقت دی گئی ہے بالقوہ بنام نفس انسانی۔ نفس انسانی کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے ہمیں قانون دیا ہے کہ اس قانون کے سائے میں اپنے آپ کو آپ منزل کمال کی طرف بڑھائیں گے۔ خوب، یہ جو منزل کمال کی طرف بڑھائیں گے، آیا لا قانونیت کے سائے میں یہ منزل کمال تک جائے گی یا قانون کے سائے میں جائے گی؟ یقیناً قانون کے سائے میں انسان کی یہ صلاحیت پروان چڑھے گی۔ اس قانون کے سائے میں اگر ہم نے اس نفس کو کنٹرول کر لیا اور اسی کے سائے میں ہم اس کو قوت سے فعلیت کی منزل پہ لے کے آئے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم تربیت تشریعی کے سائے میں ہم اپنے کمال کو جا پہنچیں گے۔ البتہ اس تربیت تشریعی میں سب سے پہلا رول انبیاء کا ہے کہ انبیاء آ کر ہمیں راستہ بتائیں گے، وہ راستہ جو بتائیں گے وہ اصولوں پر استوار ہوگا، ان اصولوں کے سائے میں اس انسان کو منزل کمال کی طرف گامزن کریں گے اور انسان قوت سے نکل کر فعلیت میں یعنی کمال کے اس مرحلے پہ پہنچ جائے گا، البتہ انہی اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں، قواعد کی روشنی میں کہ جو انبیاء کی سیرت میں موجود ہوں گے۔ یہ دوسرا کلمہ تھا۔ تیسرا کلمہ خود انبیاء ہے، ذہن میں رہے، کلمہ انبیاء یا نبی دو کلموں سے بنا ہے، یا نابا وا ہے جس کو نابا یا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی معتل اللام، واو ہے یا فرق نہیں کرتا، جہاں چونکہ حروف کے تبدیل ہونے سے معنی میں فرق نہیں آتا۔ اگر نابا وا سے ہو نبی اس کا معنی کیا ہے، اور اگر نابا آ سے ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ نون بے حمزہ ہو تو اس کا معنی ہے خبر، گزارش دیتے ہیں نا، وہ خبریں دیتے ہیں، یہ جو خبریں دی جاتی ہیں اس کو نبا کہا جاتا ہے۔ البتہ نبا یعنی وہ گزارش جو اہمیت سے برخوردار ہو، جس کے اندر اہمیت پائی جاتی ہے، اس کو نبا آ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ خوب، اس اعتبار سے اگر ہو تو نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ عظیم خبریں دینے کے لیے یہ آئے ہیں کہ انسان تیرے سامنے ایک سفر ہے اور جس عالم میں تجھے جانا ہے اس سے تو بے خبر ہے، اس عالم کی اخبار
اس عالم سے پہلے اس انسان کو بتانے کے لیے انبیاء آئے ہیں کہ اپنے آپ کو تیار کر کے اس عالم میں جاؤ، یا جس عالم سے تم آئے ہو اس کی بھی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے، اور انبیاء آ کر اس عالم کی خبر دیتے ہیں۔ خلاصہ یعنی مبدا سے آشنا کرتے ہیں اور منتہا سے، مبدا بھی توحید، منتہا بھی توحید۔ البتہ جب مبدا سے آئے سے تو خالی ہاتھ، اب جب معاد کی طرف جانا ہے تو اپنے ہاتھ میں سرمایہ لے کے اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، اپنا ہاتھ پر کر کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور ان دونوں سے باخبر کرنے کے لیے انبیاء کرام کو خالق کائنات نے بھیجا ہے۔ اور اگر نون بے اور واو یا یا ہو تو اس کا معنی ہے رفعت، بلندی، ارتفاع، اور اگر اس سے کلمہ مشتق ہو نبی تو اس کا معنی کیا ہے؟ چونکہ نبوت عامہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نبی جس امت میں مبعوث کیا جاتا ہے کمالات، مرتبے، اوصاف میں اپنی امت سے اس کو برتر ہونا چاہیے، بلند و بالا ہونا چاہیے، اس لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک، یا دوسرا یہ ہے کہ اس کی رفعت اور بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو پوری قوم اور پوری امت خالق کائنات سے نہیں لے سکتی، اس کے اندر یہ رفعت پائی جاتی ہے کہ وہ اخبار کو خالق کائنات سے لے سکتا ہے، مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے۔ پس تیسرا کلمہ بھی واضح ہو گیا، سیرت، تربیت اور انبیاء۔ چوتھا کلمہ ہے قرآن، یعنی قرآن کے سائے میں کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے انبیاء اس انسان کی۔ قرآن کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، ابھی اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے قرآن کے لیے کہ قرآن کتاب علمی نہیں ہے، اور جھانسا بھی نہ ہو، حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن کتاب علمی نہیں ہے، اگرچہ پوری کتاب علم سے بھرپور ہے اور علم سے بھری ہوئی ہے، لیکن کتاب علمی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا سا ذہن میں آ جائے۔ دیکھیے، آپ جس علم میں چلے جائیں، ہر علم میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، فلسفہ ہے، اصول ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے۔ آپ کتاب علمی جب بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا ایک اسلوب ہے، ایک ضابطہ ہے، اور اس ضابطے میں آپ اس کتاب کو تدوین کرتے ہیں جو متعدد ابواب پر مشتمل ہوتی ہے، ابواب کے بعد فصول پر مشتمل ہوتی ہے، فصول کے بعد مسائل پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ مسائل ترتیب کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور اگر ترتیب آپ ہٹا دیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لہذا کتاب علمی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص اسلوب اور خاص ترتیب کے ساتھ مطالب کو درجہ بدرجہ بیان کیا جاتا ہے، قدم بقدم، سیڑھی بسیڑھی، کہ جب یہ پڑھ لیا تو اب یہ پڑھو، چونکہ وہ دوسرا مطلب پہلا مطلب بیان کرنے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خوب آپ پہلا سمجھ لیا، دوسرا مطلب، جیسا آپ عموماً مثال بھی دیتے ہیں کہ جب الف پڑھ لیا تو اب کیا ہے؟ بے پڑھو۔ خوب جب بے پڑھ لیا تو اب نوبت ہے تے کی۔ خوب بعض کہتے ہیں کہ الف ہی نہیں پڑھو کہ نوبت بعد کی نہیں آئے، وہ جب الف پڑھ لیا تو بعد والا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ علمی کتابوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے علمی کتابوں کی کہ علمی کتاب صرف علمی ہوتی ہے، اور علمی کتاب کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ فقط معلومات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، اس سے کچھ بننا نہیں ہوتا انسان کو۔ چونکہ کچھ بننا نہیں ہوتا، بننا انسان کو عمل کے سائے میں پڑتا ہے، لیکن کتاب علمی فقط آپ کی معلومات کا انبار لگا دیتی ہیں۔ اس معنی میں قرآن کتاب علمی نہیں ہے کہ ابواب ہوں، فصول ہوں، اور فصول کے ذیل میں مسائل ہوں، اور مسائل کی ترتیب ایک کے بعد دوسری، یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب بیان کی جا رہی ہو، نا، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے یہ؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، نہ کتاب علمی۔ کتاب علمی اور کتاب ہدایت میں فرق کیا ہے؟ کتاب علمی فقط معلومات اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ کتاب ہدایت انسان کا منشور زندگی ہے، جس کے مطابق انسان کو زندگی بسر کرنا ہے۔ اور کتاب ہدایت خود ہدایت سے واضح ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟
ہدایت کا معنی البتہ اصطلاحی بیان کر رہا ہوں، آپ لغت میں انشاءاللہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. ہادی کہتے ہیں حرکت سری کو، کہ اب اس میں نہیں جائیں، بات سے ہٹ جائیں گے. ہدایت کیا ہے؟ نقص سے کمال کا سفر، نقص سے کمال کا سفر ہدایت کہلاتا ہے. یا دوسرے معنی میں بالقوت سے نکال کر بالفعل کی منزل میں آنا، یہ ہدایت ہے، اور اسی سے ہادی نکلا ہے. ہادی کیا کرے گا؟ بالقوت سے نکال کر بالفعل کی منزل پہ لے کے جائے گا. البتہ اس میں حرکت بھی ہے، سوق بھی ہے مقصود کی طرف، یعنی معنی لغوی اپنی جگہ پہ محفوظ ہے. کتاب ہدایت انسان کو صلاحیت سے نکال کر کمال تک پہنچاتی ہے. تو جو بھی کتاب ہدایت ہوں اس کا ہدف اور مقصد چونکہ کمال تک پہنچانا ہوتا ہے، لہذا علمی مطالب، محض علمی مطالب بیان نہیں کرتی. اس اعتبار سے یہ کتاب علمی نہیں ہے، اگرچہ علم سے بھرپور ہے، یعنی مطالب سارے علمی ہیں لیکن روش کتاب علمی کی نہیں ہے. یا دوسرا فرق جو انتہائی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جب بھی اپنا تعارف کرواتا ہے، جب بھی کمالات کو بیان کرتا ہے تو کمال صرف بیان نہیں کرتا، کمال کو بیان کرنے کے لیے صاحب کمال کا تعارف کرواتا ہے. مثلا تقوی ایک مطلب علمی ہے، مطلب علمی قرآن کو بیان نہیں کرنا ہے. کیا بیان کرنا ہے؟ تقوی کا تعارف کروانے کے لیے متقی کو ذکر کرے گا، اور متقی کو ذکر کرنا یہ انسان کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. عجب، اگر یہ بن سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں بھی بن سکتا ہوں. اس لیے قرآن کی روش بقیہ علمی کتابوں سے مختلف ہے کہ جب بھی کمال کو بیان کرے گا، کمال نہیں بیان کرے گا، صاحب کمال کو بیان کرے گا. اور صاحب کمال کیا ہے؟ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو اس کمال کو اپنا کر اس منزل پہ آیا ہے. اور یہ خود ضمناً ترغیب ہے بشریت کے لیے کہ آپ کو صرف کمال کی دعوت نہیں دی جا رہی بلکہ مجسم کمال سے جو مزین ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. تقوی کو بیان کرنے کے لیے متقی کو بیان کرے گا، بر کا تعارف کروانے کے لیے ابرار کو ذکر کرے گا، صبر کا مفہوم بیان کرنے کے لیے صابر کو بیان کرے گا، احسان کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے محسن کو پیش کرے گا. تو جب یہ محسن سامنے آئے گا انسان کے اندر رغبت خود بخود پیدا ہو جائے گی کہ میں بھی اس منزل کی طرف گامزن ہوں. لہذا پورے قرآن میں جا کر آیات کے اندر دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی قرآن نے کمالات کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ کمال صرف بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس کمال کے ضمن میں صاحب کمال کا تذکرہ کیا ہے. پوری آیات ہیں پورے قرآن میں ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام تر مشکلات کے باوجود جو ان کی زندگی میں رونما ہوئی اور ان مشکلات سے ہوتے ہوئے خالق کائنات نے ایک منزل کمال جناب یوسف علیہ السلام کو عطا کی. اب ان میں ایک کیا تھا؟ ایک نمونہ یہ تھا کہ مثلا آئے اور زلیخا کے دام میں ان کا جب امتحان لیا گیا تو آسان واضح ہے، میں صرف اشارہ کر کے اس مطلب کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. وہ کیا تھا کہ جب سارے اسباب گناہ کے فراہم کر دیے گئے، فراہم کرنے کے بعد وہ زلیخا اٹھی اور اس نے ایک کپڑا اٹھایا اور اس بت پہ ڈال دیا جس کی پوجا کرتی تھی. تو جناب یوسف نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ جس کی پوجا کرتی ہوں اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے انسان کو حیا آتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ عبودیت انسان کو باحیا بنا دیتی ہے. اگر عبودیت واقعاً اپنی تمام تر حقیقت کو انسان اپنا لے باحیا بن جاتا ہے. اسی لیے روایات کیا کہتی ہیں؟ لا دینا لمن لا حیا اللہ، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں ہے. یعنی ضمناً یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عبد نہیں ہے جو عبودیت سے نکل گیا ہے، عبودیت سے نکلا، حیا سے دستبردار ہوا، حیا سے نکلا، دین سے خارج ہو گیا. بس ضمناً دیکھیں
عبودیت انسان کے اندر حیا لے کے آتی ہے، باحیا بن جاتا ہے. اور یہی نمونہ جب جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، زلیخا نے کہا میں کپڑا ڈال دوں. اگرچہ عبودیت کاذب تھی، اپنے راستے سے منحرف ہو چکی تھی، لیکن حیا عبودیت کا لازمہ آگا کہ جو ہر حال میں رہے گا. وہ جناب یوسف نے کہا کہ یہ جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تیری مشکلات حل کرتا ہے، اس سے تمہیں حیا آتا ہے. اور میں جس کا عبد ہوں وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ مشکلات بھی حل کرتا ہے، اور وہ منزل کمال تک بھی لے کے جاتا ہے، وہ رؤوف ہے. میں اس کے ہوتے ہوئے اپنے دامن کو آلودہ کر لوں؟ نہ، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سارے راستے بند تھے. جس نے اپنے معبود حقیقی کو اپنایا ہوا تھا، جب اس پہ بھروسہ کر کے حرکت کی تو سارے راستے کھلنا شروع ہو گئے، سارے راستے کھلتے چلے آئے. بعد میں جب عزیز مصر بنے تو بھائی آئے کنعان سے، اور جب دیکھا اتنی عظمت اور جاہ و جلال سے عزیز مصر بنے بیٹھے ہیں، تعارف کروانے کے بعد جب پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، انہوں نے یہ علمی مطالب ذکر نہیں کیے، نمونہ ذکر کیا. کیا کہا؟ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یعنی میں صابر ہوں، میں متقی ہوں. تقوی کو بیان کیا متقی کے ضمن میں، صبر کو بیان کیا صابر کے ضمن میں. صبر کہاں پہ کیا تھا؟ الصبر صبران، صبر علی الطاعات و صبر علی المعصیت. وہ جو معصیت پہ صبر کرتا ہے وہ صابر ہے، اور خدا بھی صابر کو پیش کرنا چاہ رہا ہے، صبر کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہے. البتہ صبر کو ضمن میں بیان کرے گا، اور صابر کو پہلے مرحلے میں بیان کرے گا. اسی لیے قرآن نے جو تعارف کروایا، کہا دیکھو یہ کون ہے، یہ صابر بھی ہے، یہ متقی بھی ہے. ضمناً یہ سمجھ لو کہ تقوی اور صبر وہ حقیقت ہے کہ جس کو اپنایا جا سکتا ہے، جس طرح کہ جناب یوسف نے اپنایا ہے نمونہ عملی کے طور پہ. خوب آپ کو بھی اگر تقوی اور صبر اپنانا ہے تو کیا کرو؟ خواہ ان کی سیرت پہ عمل کرو، تم بھی صابر بنو گے، تم بھی متقی بنو گے، خالق کائنات کی طرف سے آپ کو درجہ احسان مل جائے گا. بس کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت کی خصوصیت یہ ہے کہ محض کمال کو ذکر نہیں کیا جاتا، کمال کو صاحب کمال کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے. جبکہ علمی کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ کمالات علمی بیان ہوتے ہیں، صاحب کمال کا وہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے. اس اعتبار سے قرآن کتاب علمی نہیں ہے کہ جو صرف کمال پہ فوکس رکھ کے کمال کو بیان کرنا چاہ رہی ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ روش قرآن یہ ہے کہ کمال کو صاحب کمال کے ضمن میں بیان کرے گا. خود 4 کلمے واضح ہو گئے. یہ 4 کلمے واضح ہونے کے بعد ہماری بات ابھی واضح نہیں ہوئی، اور وہ کیا ہے کہ سیرت، تربیت، انبیاء، قرآن، ان کا تعلق کس سے ہے؟ انسان سے. انبیاء کس کے لیے آئے ہیں؟ انسان کے لیے. تربیت کی کس کو ضرورت ہے؟ انسان کو. سیرت پہ چلنے کی کس کو ضرورت ہے؟ انسان کو. قرآن کی تعلیمات کس کے لیے آئی ہیں؟ انسان. خوب جس کے لیے سارا کچھ آیا ہے، جب وہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. لہذا یہ سوال اپنے ذہن میں ابھی سے ڈال لیں کہ ہم کیا ہیں. انسان شناسی البتہ پہلے ہونی چاہیے، لیکن ضمناً اشارہ ہوتا رہے گا. اب اگر انسان ہی واضح نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری ابحاث بیکار ہیں. ان ساری ابحاث کو منسجم کرنے کے لیے وہ جو مقصود اصلی ہے ان ابحاث کا، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. آپ جاتے ہیں کسی ادارے میں، جب آپ کو استخدام کیا جاتا ہے، بھرتی ہوتے ہیں کسی ادارے میں، تو آپ کا وہ ایک انٹرویو لیتے ہیں، آپ سے کوئی فارم فل کرواتے ہیں. وہ فارم جو آپ سے فل کرواتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا شناس نامہ ہوتا ہے، تعارف نامہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ پھر ہم کیا لکھتے ہیں؟ فلاں بن فلاں کس تاریخ میں پیدا ہوا ہے، کس مہینے میں، کس سال میں، کس جگہ، کس گھر میں، کس شہر میں اور کس ملک میں. یہ کیا ہے؟ ہمارا شناس نامہ ہے، یہ تعارف نامہ ہے. وہ خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ یہ جس کو تم نے اپنا تعارف نامہ سمجھا ہوا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ. خوب یہ سارا کیا ہے؟ یوم الفرار.
یوم الفرار میں سارا شناس نامہ ختم ہو جائے گا. جس کو ہم نے اپنا تعارف نامہ سمجھا ہوا تھا وہ ہمارا تعارف نامہ نہیں تھا. خوب ہم کس باپ کے تھے جدا ہو گئے, کس ماں سے آئے تھے اس سے بھی جدا ہو گئے, بہن بھائی جن سے اپنا رشتہ برقرار کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. پس پتہ چلا کہ یہ ہمارا تعارف نہیں تھا. ہمارا تعارف وہ تھا جو ہمارے ساتھ رہے, دنیا میں ہوں تو بھی آخرت میں ہوں تو بھی. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تعارف نامہ ہمارا وہ ہے جو ہمارے بدن سے وابستہ ہے, اور ایک وہ تعارف نامہ ہے جو ہماری ذات سے وابستہ ہے. جو ہمارے بدن سے وابستہ ہے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ہماری ذات سے وابستہ ہے وہ کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوگا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری حقیقت بدن نہیں ہے, جسم نہیں ہے, بلکہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ نفس اور روح ہے. خوب نفس کا تعارف نامہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ نفس کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہمارا تعارف نامہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بدن بھی دیا ہے, آپ کو نفس بھی دیا ہے, لیکن یہ نفس ہم نے خالی نہیں دیا ہے. سرمایہ کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, لیکن یہ سرمایہ بالقوہ دیا ہے. اس سرمایہ کو بالفعل میں تبدیل کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. لہٰذا جو اس نفس کو جس مقام تک پہنچائے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگا, اور قیامت کے دن یہی چیز انسان کے سامنے آ جائے گی. البتہ ایک اشارہ کیا ضمناً, انشاءاللہ جیسے ہی ہم پہنچیں گے وہاں پہ بیان ہوتا رہے گا. بس دوسرا مطلب جو آج کی بات سے مربوط ہے, اور یہیں پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام نے جو کارنامہ انجام دیا وہ کیا تھا؟ کہ جو انسان کے لیے نمونہ عمل بنے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں ان کمالات کو اپنا کر انسان کو دعوت دی ہے کہ آؤ ان کمالات پہ چلنا شروع کرو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کیا ہیں؟ توحید مجسم. توحید مجسم یعنی اگر توحیدی کمالات کو جسمانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو انبیاء کو دیکھ لو. یہ انبیاء کیا ہیں؟ توحید مجسم. خدا کتنا عالم ہے دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہا کہ معصومین کی زندگی دیکھو, یہ علم مجسم ہے. خداوند عالم رؤوف ہے, دیکھنا چاہتے ہو جسمانی شکل میں انبیاء کو دیکھ لو. خداوند عالم حلیم ہے, وہ دیکھنا چاہتے ہو جسمانی شکل میں کہ ان انبیاء کو دیکھ لو. انشاءاللہ بحث میں آئے گا, لیکن ابھی ایک اشارہ کر دوں. بس اوقات انسان کے لیے یہ مطالب واقعاً قابل ہضم نہیں ہوتے ہیں. حلیم معنی کیا ہے؟ بردبار. بردبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برد بار. بار کہتے ہیں وزن کو, برد یعنی لے گیا, وزن کو لے گیا, اٹھا کے لے گیا. حلیم ہوتا ہی وہی ہے جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے, جو دوسروں پہ بوجھ نہیں بنتا بلکہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے. خوب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آیا ہم حلیم ہیں, دوسروں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, یا نہ دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. انبیاء ہیں توحید مجسم. البتہ یہ ضمناً عرض کیا ہے, اس مطلب کو تھوڑا سا کھولیں گے اور پھر انشاءاللہ آئیں گے کہ انبیاء نے کن اصولوں پہ چل کر انسان کی کیسے تربیت کی. ایک مقدمے کی بات رہے گی انشاءاللہ اگلی بات میں, اس مقدمے کو بیان کر کے پھر انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں گے. سب سے پہلے کہ حضرت آدم نے کون سے اصولوں پہ چلتے ہوئے سب سے پہلے اپنی اولاد کو پیغام توحید دیا, کمال کی منزل پہ گامزن کیا, اور ان کی صلاحیتوں کو فعلیت میں تبدیل کرنے کے لیے کن اصولوں کو اپناتے ہوئے ان کو منزل کمال کی طرف بڑھایا, اور اپنے ہدف میں کس حد تک وہ کامیاب ہوئے. انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ کمالات کون سے تھے جن کمالات کو اپناتے ہوئے کن اصولوں کے سائے میں اپنایا اور پھر اپنی اولاد کے اندر جا کے ان کو نافذ کیا. اب یہ الگ بات ہے کہ
جب ان اصولوں پہ عمل کریں گے یقیناً کمال تک پہنچیں گے. اگر ان اصولوں سے ہٹ جائیں گے تو پھر اس کمال تک انسان نہیں پہنچ پاتا. سلسلہ بحث جاری ہے، انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.